السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میری آج کی کہانی معمول سے ذرا ہٹ کے ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچی کہانی ہے جس کا نام ملال ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر کی اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رینا کا اصلی نام تو ریحانہ بطول تھا، لیکن سب اسے پیار سے رینا کہہ کے پکارتے تھے۔ پیدا وہ پاکستان میں ہوئی، لیکن والد جو گزشتہ کئی سال سے امریکہ میں رہائش پذیر تھے، وہ نہ تو خود ہی پاکستان آ کر رہنے پہ رضامند ہوتے تھے اور نہ بیوی کو اپنے پاس بلواتے تھے۔ بس کبھی کبھار سال 2 سال میں 10-15 دن کے لیے بیوی اور ماں باپ بہن بھائیوں سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ آئے تو ریحانہ بطول 10 ماہ کی تھی۔ موٹی سی خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گو کہ ان کی بیوی روبینہ نے بیٹی کی کئی تصویریں شوہر کو روانہ کی تھیں، لیکن وہ تو تصویروں سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ ان سے پہلی مرتبہ ملی تھی، لیکن پھر بھی جب اس کے سامنے آتے تو وہ ان کی گود میں آنے کے لیے مچلنے لگتی۔ نادر صاحب سے اس مرتبہ ان کی بیوی روبی نے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں کیں اور غیر متوقع طور پہ اپنے ساتھ بیوی اور بیٹی کو لے گئے۔ روبی بہت خوش تھی۔ اس کے خیال میں اس کی بیٹی رینا بہت خوش قسمت تھی۔ یوں تو اسے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آتی تھی۔ اس کے معمولی سے معمولی کام کو سر انجام دینے کے لیے بھی اس کے اپنے بہن بھائی اور نندے اور دیور ہر وقت حاضر رہتے تھے، لیکن شوہر کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ ایک عجیب سے احساس سے تنہائی کا شکار رہتی تھی۔ دوسرے لوگ اس کا کوئی کام کرتے تو اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اس پر ترس کھا رہے ہوں، حالانکہ یہ صرف اس کا اپنا ذاتی احساس تھا۔ لیکن پھر بھی دن بدن اس کا پھول سا چہرہ کملانے لگا تھا۔ شوہر کے آنے کے دن قریب آتے تو اس میں نئی جان سی پڑ جاتی تھی۔ اس کی موجودگی میں دن جیسے پڑ لگ کر گزر جاتے۔ حد سے زیادہ مصروفیت اور گھومنے پھرنے میں دنوں کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ 2-4 دن رہ جاتے تو وہ پھر اداس رہنے لگتی۔ لیکن اس مرتبہ تو نادر پاکستان سے اکیلے واپس نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ اور ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھے۔ پہلے تو وہ اکثر یہ سوچتی تھی کہ ممکن ہے دوسرے بہت سے مردوں کی طرح اس کے شوہر نے بھی امریکہ میں دوسری شادی کی ہوئی ہو، یا پھر بہت سی گرلز فرینڈز ہوں۔ اس کی ناراضگی کے خیال سے وہ اسے وہاں نہ لے جانا چاہ رہے ہوں۔ لیکن چند دن کے قیام کے بعد ہی اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اس کے تمام تر خیالات غلط تھے۔ نادر پاکستان سے دور رہنے کے باوجود اس کے اور صرف اس کے ہی تھے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک جگہ کام ختم ہونے کے بعد وہ مزید 2 گھنٹے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ بھی کام کیا کرتے تھے۔ گھر واپسی میں دیر ہو جایا کرتی تھی، صرف اسی خیال سے کہ روبی دن بھر گھر میں تنہا رہے گی اور کہیں احساس تنہائی کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس مرتبہ بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا۔ روبی دن بھر گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف رہتی، دن گزرنے کا احساس ہی نہ رہتا۔ چند پاکستانی گھرانے بھی قریب ہی رہتے تھے۔ کبھی کبھار وہ ان سے ملنے آ جاتے یا خود ننھی رینا کو ساتھ لے کر ان کے گھر چلی جاتی۔ مسز رحمان سے ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بھی ایک دکان پر سیلز گرل کی فرائض انجام دیتی تھیں۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے کہیں ملازمت کرے تو اسے معقول معاوضہ مل جایا کرے گا۔ روبی نے اس بات کا ذکر نادر سے کیا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ اس نے شوہر کا یہ رویہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے تھے، اپنی ملازمت کے متعلق تم کبھی سوچنا بھی نہیں، تمہاری ایسی کون سی خواہش ہے جسے میں پورا نہیں کر سکتا؟ اس گھر کو، رینا کو تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے عورتوں پر پڑنے والے مردوں کی ہوسناک نظریں پسند نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کسی کی نگاہیں پڑیں۔ آج تو تم نے ملازمت کا نام لے لیا، لیکن آئندہ نہ لینا۔ روبی سہم کر خاموش ہو رہی۔ نادر کا موڈ خراب رہا، رات کو رخ موڑ کر سو گیا، حسب عادت سونے سے قبل باتیں بھی نہ کی۔ روبی نے صبح اس سے معذرت کی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، میں معاش کی تلاش میں امریکہ آیا تھا، گو کہ میں یہاں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں، لیکن اندر سے وہی قدامت پرست پاکستانی ہوں۔ تم خواہ مجھے برا سمجھو، لیکن کم از کم
میں اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا۔ رینا کے بعد اس کے 2 بھائی راغب اور عاقب بھی ہوئے۔ 2 سال کے بعد وہ سب ایک چکر پاکستان کا ضرور لگاتے تھے۔ اس دوران نادر کی بہنوں اور بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ نادر پاکستان جاتے تو چند دن اپنے سگے بھائیوں کے پاس رہنے کے بعد زیادہ تر اپنے بچپن کے دوست صابر کے ہاں رہتے۔ ان کا بنگلہ بڑا تھا جبکہ چھوٹے دونوں بھائیوں کے فلیٹ تھے، اس لیے جب بھی وہ پاکستان گئے ان کا زیادہ تر قیام اپنے دوست صابر کے ہاں ہی ہوتا۔ روبی اور نادر کو یوں تو اپنے دونوں بیٹوں سے بہت ہی پیار تھا، لیکن بیٹی رینا تو جیسے ان کی جان تھی۔ روبی یہ بات کبھی نہ بھولتی کہ رینا کی وجہ سے ہی اسے شوہر کا قرب نصیب ہوا۔ نادر کو بھی بیٹی بہت پیاری تھی، اس کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا ایمان سمجھتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا لاڈ پیار محبت پیار پا کر رینا بگڑ جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ ایک سمجھدار اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ لاڈ پیار اور محبت کا اس نے کبھی بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا۔ اپنی ذات سے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو فیض ہی پہنچایا۔ وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی۔ گھر کے بہت سے کام بغیر کہے اس نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ نادر قدامت پسند تھے۔ اسکول کی حد تک لڑکوں کے ساتھ لکھنا پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اندر سے وہ امریکہ کے آزاد ماحول کو اپنی پھول جیسی بیٹی کے لیے نامناسب سمجھتے تھے۔ وہ 14-15 سال کی ہوئی تو خود بخود بہت سی باتیں ماں باپ کے سمجھانے کے بغیر سمجھ گئی، لیکن اب نادر کے کہنے پر وہ اسے اچھی بری باتوں سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ بیٹی کے جوان ہونے کے بعد نادر کو احساس ہو رہا تھا کہ بیٹی کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے اسکول چھوڑنے خود جایا کرتے تھے، روبی لینے چلی جایا کرتی تھی۔ گو کہ اسکول بس کا وہاں انتظام تھا، لیکن انہیں اس پر بھی اعتماد نہ تھا۔ بس میں لڑکے لڑکیوں کی باہمی شرارتوں اور نوک جھوک کو وہ اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ اس مرتبہ وہ لوگ پاکستان گئے تو نادر نے اپنے دوست صابر کے سامنے اس مسئلے کو رکھ دیا۔ ویسے بھی اب وہ لوگ پیسہ جمع کر رہے تھے تاکہ پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں۔ اس دوران انہوں نے 1000 گز کا پلاٹ خرید لیا تھا۔ مکان بننا بھی شروع ہو گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 2 سال میں ان کا ارادہ اپنے وطن منتقل ہونے کا تھا۔ صابر نے تجویز پیش کی کہ رینا کو یہیں کالج میں داخل کروا دیا جائے۔ 1-2 سال پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے۔ شہر کے ایک اچھے کالج میں اسے داخل کروا دیا گیا۔ روبینہ اپنی بیٹی کو صابر کے گھر چھوڑتے ہوئے تذبذب تھیں۔ آج تک بیٹی کو یوں تنہا کہیں چھوڑا بھی نہ تھا۔ گو کہ صابر کی بیوی روشن کا سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ رینا سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ان کا دل بہت ڈر رہا تھا۔ ان کے دیور بھی ناراض تھے کہ رینا کو وہ ان کے ہاں کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ صابر بھائی نے تسلی دی، روشن بھابی نے سمجھایا، خود رینا نے بھی اپنے انداز سے کسی قسم کے ایسے تاثر کا اظہار نہیں کیا جس سے اس کے ماں باپ سمجھتے کہ اسے ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا، لیکن پھر بھی واپس جاتے ہوئے روبینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نادر کو بھی بیٹی کی جدائی کا بڑا ملال تھا، لیکن بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، تم تو یوں رو رہی ہو جیسے بیٹی کو غیروں میں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ صابر ہماری بیٹی کو باپ کی طرح چاہتا ہے، اور پھر روشن بھابی ہماری رینا کو کس قدر چاہتی ہیں۔ ان کا بیٹا جو FRCS کرنے باہر گیا ہوا ہے، اس سے ان کا رینا کو منسوب کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک دن چپکے سے انہوں نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس دن تو میں چپ رہا، لیکن اب سوچتا ہوں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی ہماری بیٹی ان سب کو بہت چاہتی ہے، ان کے گھریلو ماحول سے مانوس ہے اور وہ اسے پسند بھی کرتی ہے۔ اچھا ہے کچھ عرصہ یہاں رہ کر وہ مزید اس ماحول کی عادی ہو جائے گی۔ اب جب ہم واپس آئیں گے تو آتے ہی اس کی شادی کر دیں گے۔ روبینہ خاموشی سے شوہر کی باتیں سنتی رہی۔ اس معاملے میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ بیٹی کو چھوڑ کر وہ امریکہ چلے گئے۔ رینا کو ماں باپ بھائیوں سے جدائی کا احساس تو تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے وقت کو بہتر سے بہتر گزارنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ کالج سے آ کر روشن آنٹی کے ساتھ کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ وہ اسے منع کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن وہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہی رہتی۔ صابر انکل بھی اچھے تھے، لیکن اکثر ان کی روشن آنٹی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی۔ شروع میں رینا نے وجہ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی، بلکہ ایسے موقع پہ اپنے کمرے میں چلی گئی، ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا۔ لیکن کب تک؟ اسے معلوم ہو ہی گیا کہ جب بھی گھر میں کوئی خاتون مہمان
آتی تھیں یا وہ روشن آنٹی کے ساتھ کہیں تقریب میں جاتے تھے تو وہ آپسی پر ضرور جھڑپ ہوتی تھی۔ صابر انکل حسن پرست تھے، جب بھی کسی خاتون سے گفتگو کرتے تو پٹڑی سے اتر جاتے۔ نامناسب لفظوں میں اس کی شکل و صورت، جسم و لباس کی تعریف کرتے۔ کچھ خواتین تو ٹال جاتیں لیکن کچھ اسی وقت کھری کھری سناتیں۔ روشن آنٹی سے ان کے میاں کی رویے کی شکایت کرتی۔ اس وقت انہیں سخت شرمندگی ہوتی۔ جوان اولاد ہونے کے باوجود بھی ان کے عادات و اطوار ابھی تک وہی پہلے جیسے تھے۔ انہوں نے آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ گھر میں بھی مہمان خواتین آتی تو انہیں اچانک کوئی بہت ضروری کام یاد آ جاتا اور وہ انہیں گھر سے دور بھیج دینے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ کبھی تو وہ چلے جاتے وہ کہیں اور کبھی وہیں ڈرائنگ روم میں سلیش کی طرح چپک جاتے۔ سہیلی روشن آنٹی کی ہوتی اور دل بہلانے کی کوشش وہ کرتے۔ رینا نے اس تکلیف دہ موضوع پہ آنٹی سے کبھی بات نہ کی تھی، لیکن ایک دن اپنے شوہر سے بڑی جھڑپ کے بعد وہ خود ہی اس سے کہنے لگی، خوبصورت شوہر بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ میں مانتی ہوں سب ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، لیکن ایسے مرد جنہیں اپنی خوبصورتی کا احساس ہو جائے اور جو اسے کیش کرنا جانتے ہوں، ان کی گھریلو زندگی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تب بھی انہی کے متعلق سوچتی رہتی ہوں کہ نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوں گے اور کس کے ساتھ ہوں گے۔ بچے بڑے ہو گئے لیکن انہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف 3 بیٹے ہی دیے، اگر کوئی بیٹی ہوتی تو شاید انہیں احساس ہو جاتا، لیکن افسوس ان کی آنکھیں نم تھیں۔ لیکن کمسن رینا انہیں کیا سمجھاتی، وہ تو خود ابھی بہت معصوم تھی، مرد اور عورت کے تعلقات کے مفہوم سے یکسر ناواقف تھی۔ اسے تو صابر انکل بہت اچھے لگتے تھے، اس سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے، بٹھا کر اس سے کالج کی باتیں کرتے تھے، سہیلیوں اور ٹیچرز کے متعلق پوچھتے۔ اسے تو وہ اچھے لگتے تھے، بالکل اپنے ڈیڈی کی طرح، ویسے ہی مہربان اور محبت کرنے والے۔ ان کا بڑا بیٹا عامر تو باہر گیا ہوا تھا، چھوٹے دونوں لڑکے جو ابھی اسکول میں زیر تعلیم تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں مری جانے کے خواہاں تھے۔ روشن آنٹی کی کچھ سہیلیوں نے بھی مری جانے کا پروگرام بنا لیا۔ آنٹی نے رینا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن ان دنوں کالج میں پڑھائی زوروں پر تھی۔ 15-20 دن کے کالج سے غیر حاضری سے تعلیم پر اثر پڑ سکتا تھا اور اس سے اچھا رزلٹ لانا تھا۔ اس نے ان سے معذرت کر لی، ویسے بھی صابر انکل تو گھر پر تھے، وہ بآسانی اکیلی رہ سکتی تھی۔ اگلے دن روشن آنٹی مری چلی گئی۔ جانے سے پہلے اس سے کہنے لگی، بیٹا تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے میرا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی کیا کروں، مجبوری ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا، دل گھبرائے تو سہیلیوں کو بلا لینا یا خود ان کے پاس چلی جانا۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، تم سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو، رات کو دروازہ بند کر کے سویا کرنا۔ ان کی سمجھ میں ان کی آخری ہدایت نہ آئی۔ رات کو وہ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ صابر انکل نے اسے اپنے قریب بلا کر صوفے پہ بٹھایا۔ وہ اس کے بہت نزدیک تھے، اسے اپنے ڈیڈی یاد آ گئے، وہ بھی تو یوں ہی اسے اپنے قریب بٹھا کر اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کی نظریں ٹی وی پر مرکوز تھیں، پھر اچانک اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر انکل کی طرف دیکھا، ان کی نظریں نامہربان اور اندازے بے لگام ہو چکے تھے، اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ رینا نہیں رہی بلکہ ایک عورت بن گئی۔ 10 دن تک وہ گھر سے باہر نہ گئی، اسے جانے ہی نہ دیا گیا۔ صابر انکل نے چھٹیاں لے لی تھیں، 10 دن تک وہ ان کے ہاتھوں کھلونا بنی رہیں۔ روشن آنٹی 11ویں دن آئیں تو اسے پہچان نہ سکیں۔ اس نے ان سے کچھ نہ کہا، لیکن وہ بغیر کہے سب کچھ سمجھ گئی۔ وہ ان سے لپٹ گئی، دونوں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ وہ نادم تھیں کہ رینا کے ماں باپ اپنی جس امانت کو ان کے سپرد کر کے گئے ہیں وہ اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ صابر انکل کسی دوست کے ہاں چلے گئے۔ ان کے جانے کے 15 منٹ بعد روشن آنٹی بھی گھر سے باہر نکل گئی، پولیس اسٹیشن میں شوہر کے خلاف رپورٹ درج کروانے۔ نادر صاحب کو بھی پاکستان بلوایا گیا تھا۔ ڈری سہمی اتری صورت والی بیٹی جو اجڑ چکی تھی، اپنے آپ سے بیگانہ تھی۔ نادر اور روبینہ بیٹی کے اجڑنے کا جتنا غم کرتے کم تھا۔ صابر صاحب کے خلاف گواہ مضبوط تھے، جلد ہی سزا مل گئی، اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ نادر صاحب نے اپنا زیر تکمیل مکان اونے پونے بیچ دیا۔ وہ دل شکستہ اور غمگین تھے۔ روشن آنٹی نے چلتے وقت رینا کا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگی، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر مجھے بے حد ندامت ہے، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ شوہر کو چھوڑنے کا جو فیصلہ میں شادی کے بعد پہلے ہفتے سے
ان کے انداز دیکھتے ہوئے کرتی رہی تھی اور عملی جامہ نہ پہنا سکی تھی۔ اب اس وقت کے بعد میں بخوشی کر لیا ہے، اس واقعے کے بعد میں نے بخوشی کر لیا ہے۔ رینا کی زندگی تباہ نہ ہوئی۔ 2-3 سال بعد اس نے ماں باپ کے تعاون اور حوصلہ افزائی سے غم کی شدت پہ قابو پا لیا اور وہیں امریکہ میں ایک اچھی جگہ اس کی شادی ہو گئی۔ نادر صاحب دوبارہ لوٹ کر پاکستان واپس نہ گئے۔ انہوں نے تو پوری زندگی بس فقط اس بات کا ملال رہا کہ جس غیر متوقع حادثے سے ڈر کر انہوں نے بیٹی کو اپنوں میں سونپا تھا، وہ حادثہ اس کی زندگی میں آ کر رہا۔ سچ ہے، اپنی امانت کی حفاظت انسان خود ہی کر سکتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی رہے۔ تو ہماری آج کی کہانی یہاں ختم ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہو۔ اگر میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔